فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت اللہ عظمیٰ شیخ وحید الخراسانی کی کتاب وما ادراک ما فاطمہ۔ مترجم ہے علامہ سید نثار عالم رضوی جو کہ فاضل قوم ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 135۔ 7ویں مجلس شروع ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناراض ہونے سے خدا کا ناراض ہونا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے سے خدا کا راضی ہونا۔ اور اسی کی ذیل کا عنوان ہے علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت۔ وہ مسئلہ کہ جس کی طرف لازمی توجہ کی جائے وہ علمی لحاظ سے کمزوری ہے، اور یہ علمی کمی چاہے اصول دین میں ہو یا فروع دین میں، یہ انحراف اور گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے، یہاں تک کہ بعض عوام میں سے خواص یا خواص میں سے عوام ہیں۔ صفحہ نمبر 136 ہے اور عنوان ہے عالم تکوین اور تشریح کی غرض۔ مثال کے طور پہ کیا کوئی ایسی علمی شخصیت کم حقہ ہیں کہ جو اساس اور بنیاد کا دفاع کریں کہ اگر وہ بنیاد اور اساس منہدم اور مٹ جائیں تو پھر تکوین اور تشریح کی تمام غرض منہدم اور محو ہو جائے، اور وہ مسئلہ خلافت ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ تمام کمال خلقت اور تمام کمال تشریح، یہاں تشریح سے کہ ہم ہجے کرتے تے شین رے یہ این تشریح، اور دین اس سے وابستہ ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ علمی حد اور اس کی فکری قوت کہ جس کی وجہ سے وہ اکثریت کے مقابل ہتھیار نہ ڈالے اور شکست نہ کھائے اور ان سے معاملہ اور سودا نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ اس جملے کے معنی کیا ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ جملہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس جملے میں اور اس کے بعد والے جملے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیا کچھ سوچا ہے کیوں دو جملے لائے گئے ہیں، ایک اکمل دین اور دوسرا اتمام نعمت؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ صفحہ نمبر 137 ہے، عنوان ہے تکمیل دین کا ہدف اور غرض۔ اکمال دین اس لیے ہے کہ بتائے کہ تمام انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض کہ انسان کو کہ جو کمال مقصود بشریت ہے اس تک پہنچائے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستگی رکھتا ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بے شمار نعمتوں کا اتمام ہونا، اور یہ صفحہ نمبر 137 ہی ہے۔ و اتممت لکم نعمتی، یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ یہ جملہ اس لیے ہے کہ تکوین یعنی عالم کی غرض اور خلقت کا ہدف اور تمام نعمتوں کے جو لامحدود اور قابل شمار نہیں ہیں، ان کا نتیجہ وہ آج تمام ہوا، اور اس اتمام نعمت میں جس کا کردار اور نقش ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
صفحہ نمبر 137 ہی ہے اور عنوان ہے تخلیق کا ہدف اور بعثت کی غرض کا منہدم اور مٹ جانا۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے، اس مسئلے کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے اور ہم سے بڑے بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ مسئلہ اپنی جگہ سے تبدیل اور عوض ہو جائے، یعنی اگر تاریک رات میں چاند سورج کی جگہ پر نہ آئے، اگر انسانیت کے بازار میں سونے کی جگہ زنگ والا لوہا آ جائے، اگر سورج کی جگہ پر چاند نہ آئے اور اس کے بدلے ظلمت و تاریکی آ بیٹھے، تو پھر تخلیق کا ہدف بھی اور بعثت کی غرض بھی نابود اور منہدم ہوگی۔ اس مطلب کو اگر کوئی سمجھا اور اپنی ذات کو اس مسئلے پر قربان کیا اور اپنی زندگی اور موت سے اس مسئلے کو آخر تک پہنچایا، وہ صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے۔ وما ادراک من فاطمہ، صفحہ نمبر 138 ہے، عنوان ہے اتمام حجت۔ آج اگرچہ وقت کم ہے لیکن 3 لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ ایک امام المفسرین جار اللہ زمخشری اور دوسرا امام المشککین میدان علم منقول اور معقول کا پہلوان فخر رازی ہے، اور تیسرا شخص امام اہل لغت صاحب کتاب قاموس فیروز آبادی ہے۔ باقی دوسرے علمی لحاظ سے ان کے درجے اور پائے کے نہیں ہیں، اور بقیہ دوسرے اس لائق و صلاحیت نہیں رکھتے کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت اور شناخت کا مسئلہ برہان اور دلیل کے ساتھ اختتام ہو۔ یہ مسئلہ کوئی خطابت نہیں بلکہ ایک برہانی مسئلہ ہے۔ وہ بات جو ابھی بیان کروں گا مستحکم اور قوی ترین دلیل کے ذریعے تمام کروں گا۔ اپنے مدعا پر 3 ایسے شاہد پیش کروں گا جو غیر قابل رد اور غیر قابل انکار ہیں۔ ایک ان میں سے کتاب خدا اور دوسری سنت اور تیسرا شاہد اجماع ہے۔ دعوت کس چیز کی طرف؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 125، اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ وہی کہ جو اس میں فقیہ تر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہا گیا اور کیا نتیجہ دیا۔ فخر رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 27 میں سورہ شورى کے بارے میں 10 یا 12 حدیث جار اللہ زمخشری سے نقل کرتا ہے، اور ان حدیثوں کے نقل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان کا جملہ وہ دہرا رہے ہیں کہ یہ جملہ فخر رازی کا ہے۔ یہ اضافی بات ہے کہ جو زمخشری کے قول کے بعد کہتا ہے، یہ پہلوان علمی کشتی کے میدان زمخشری جیسے شخص کے سامنے اس کی بات پر اپنی طرف سے بھی جو اضافی کلمات کہے وہ یہ ہیں، بہت توجہ کرو۔ وہ یہ کہتا ہے، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں متفق فی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور مختلف فی بھی ہیں کہ جن کے آل ہونے میں اختلاف ہے۔ جن کا آل ہونے میں اتفاق ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق و وابستگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شدید ہو۔ اور یہاں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تم سے تبلیغ اور رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، اور وہ قرابت دار علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ باقی دوسروں کا آل ہونے میں اختلاف ہے۔ برہان کی ترتیب یہاں سے لیتے ہیں کہ اس برہان سے فخر رازی پر احتجاج اور استدلال قائم کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ استدلال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ آل اول سے ہے، اور لفظ اول کے معنی رجوع اور اشد رجوع، سب سے زیادہ رجوع کرنے کا لحاظ کریں، اور اس میں کوئی شک و تردید نہیں اور مورد اتفاق ہے۔ وہ افراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام،
ان 4 افراد میں کوئی شک تردید نہیں، لہٰذا یہ 4 افراد مورد اجماع ہیں، لیکن ان 4 کے علاوہ باقی افراد مورد اختلاف ہیں۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد دوسری بات کہ تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی قربا۔ یہاں قربا کون ہے؟ جب فخر رازی لفظ قربا پر پہنچتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اس سے بڑی بات یہ کہ فکری سطح اور وسیع تر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کیا تعظیم ہے اور یہ کیا عظمت ہے کہ تشہد میں خدا کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد وہاں ضروری ہے کہ دعا کی جائے، اور اس دعا سے قدر متقان کہ جو ہر نماز کے تشہد میں لازمی ہے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ روایت تفسیر کبیر رازی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ بہت توجہ کرو، وہ چیز کہ جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ ان احادیث کے معنی اور فقہ اس سے کہیں زیادہ عمیق ہیں کہ فخر رازی کی فکر میں بھی اس تک پہنچے۔ وہ احادیث کہ جن کو زمخشری نے کشاف میں بھی نقل کیا اور فخر رازی نے بھی اس بات کی تائید اور تثبیت کی، اور ائمہ حدیث نے بھی ان کی بات پر دستخط کیے۔ پھر ایک ان میں سے الگ موضوع بحث علمی اور فنی اور مستقل جلسات چاہتے ہیں، لیکن ہم فقط ان میں سے 4 حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یقینی طور پر عالم ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا یقینی طور پر قربا ہیں، کہ اجر رسالت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان علیہ السلام کی مودت ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یقینی طور پر عالم ہیں کہ جن پر ہر نمازی اپنی نماز کے تشہد میں ان پر لازم ہے کہ درود بھیجے، چاہے امام ہو یا معموم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ اس حدیث مذکور کی 2 جہت ہیں۔ جو لوگ اہل فکر ہیں وہ فنی نگاہ سے مسئلے کو عقلی نظر سے دیکھیں۔ مستند کتاب سنت اور اجماع ہے، لیکن نتیجہ نکالنے والا حکیم، عقل کامل اور دقائق فنون میں مہارت رکھتا ہو۔ صفحہ نمبر 141 ہے، عنوان ہے اساس خلقت اور اس کی غرض۔ تمام کائنات کی خلقت کا اساس اور اس کے نتائج کا تعلق ایک جانب نفی اور ایک جانب اثباتی ہے۔ اس بات کو اس قدر کم وقت میں کامل طور سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن فقط جو اس کے اہل ہیں ان کے لیے فقط اشارہ کرتا ہوں۔ یہ بجلی کہ جس نے مسجد کو روشن کیا ہوا ہے، اس پر ایک تار مثبت اور ایک منفی ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے بجلی وجود میں آتی ہے۔ ایک مثبت اور ایک منفی کے ملنے سے ایک مادی بجلی وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح مثبت اور منفی کے ملنے سے بالا ترین معنوی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ بجلی کا منفی جہت ہے، اور اللہ اس بجلی کا مثبت تار ہے۔ حکیم اور فقیہ ان مراحل سے بالاتر ہو تب جا کر یہ سمجھے کہ وہ روایات جو عامہ اور خاصہ کے پاس مورد اتفاق ہیں ان میں کیا راز اور اسرار پوشیدہ ہیں۔ مومن کامل ایمان صفحہ نمبر 142 ہے، اور اس کا عنوان ہے مومن کامل ایمان۔ وہ حدیث جو مورد بحث ہے وہ حدیث ہے جس کو زمخشری نے بھی اور فخر رازی نے بھی ذکر کیا ہے، اور جو جہت اثبات اور جہت نفی پر مشتمل ہے۔ حدیث کی جہت اثباتی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس کی موت شہید کی موت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس کے گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے وہ دنیا سے توبہ کے ساتھ گیا۔ جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے گیا وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اس کے بعد منکر و نکیر جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس کو جنت میں اس طرح لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے، ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے وہ پیغمبر اور مومنین کی راہ پر دنیا سے گیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی آل محمد کی دشمنی پر دنیا سے جائے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی آل محمد کی دشمنی پر دنیا سے جائے اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی آل محمد کی دشمنی پر دنیا سے جائے اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ روایات الرازی فی مفاتیح الغیب جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 142 و زمخشری فی الکشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 اور بہت ساری اور کتابوں کے حوالے ہیں، سواق المحرقہ اور المقرزی فی فضل اہل بیت۔ عربی کے متن میں بہت ساری کتابوں کے نام ہے، فرائد السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 میں یہ تمام یہ روایتیں موجود ہیں۔ حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اہمیت حدیث اس کی داریت اور اس کی سمجھ ہے، نہ کہ اس کی روایت۔ مراد آل سے ہے کہ جو سخروی بحث ہے وہ بیان ہو گئی۔ اب بحث جہت قبر یعنی کبریائی جو کہ مسئلے کی جہت اثباتی میں سے ہے۔ کیا فخر رازی اس حد اور مقام پر ہے کہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ من ماتا جو مر جائے، محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دل میں رکھ کر ماتا مومنہ، یہ بیان اصل وجود ہے اور بیان کمال وجود ہے۔ اہم یہ ہے کہ جہت منفی میں تفسیر فخر رازی کے اس ہی صفحے پر یہ ذکر ہوا، اور یہ روایت ہے تفسیر کبیر رازی جلد نمبر 126 اور صفحہ نمبر 12627، اور اس کے بعد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی آل محمد کی دشمنی پر دنیا سے جائے اس کی موت کفر پر ہوئی۔ فخر رازی جیسا یہ سمجھتا ہے کہ جانب اصل وجود اور فروع وجود جہت منفی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا جہت اثباتی میں دو مطلب ہیں، ایک ماتا مومنہ اور ایک مستکمل ایمان، لیکن جہت منفی میں فقط ایک مطلب ماتا کافرہ ہے۔ کس قدر ظریف اور لطیف نکتہ ہے علمی نظر سے اس کے لیے کہ جو سمجھے اور آئے دیکھے کہ ان احادیث میں کس قدر گوہر علمی پوشیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 144 ہے اور عنوان ہے ملائکہ کی زیارت گاہ۔ روایت میں آیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محبت آل محمد پر دنیا سے جائے اس قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت لے کر دل میں مرے تو اس کی قبر ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ ہے،
اور جو بغض آل محمد لے کر مرے جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سلام اللہ علیہا، تم کیا ہو اور کس مقام پر پہنچی ہو؟ پھر تو تمہاری قبر کیا ہوئی جب تمہارے محب کی قبر کے ملائکہ رحمت پروانے اور وہ شمع ہے، اور قبر اس کی ملائکہ کی زیارت گاہ ہو، تو تم جہاں تم سوئی ہوئی ہو تمہاری قبر مبارک کے گرد کون طواف کرتا ہوگا؟ صفحہ نمبر 145۔ عنوان ہے خدا کی رحمت واسعہ سے محروم۔ کیا فخر رازی زمخشری نے سمجھا کہ کیا کہا اور کیا لکھا؟ سمجھا کہ خدا کی رحمت کیا؟ وہ رحمت کہ جو وَرَحْمَتِي وُسعت كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ جو کوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اجنبی اور بیگانہ ہو جائے تو پستی کی اس حد کو پہنچتا ہے کہ شیئن ہونے سے بھی خارج ہو جاتا ہے، تاکہ اس کی پیشانی پر لکھا جائے کہ یہ رحمت خدا سے مایوس اور محروم ہے۔ یہ جملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک طرف تو یہ روایت کرتے ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے۔ اس حدیث میں ان چند جملوں پر فقط کچھ دیر گفتگو کرتا ہوں۔ یہ روایت جس کو فخر رازی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور بغیر تأمل اور تردید کے کہا ہے، قالا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کہی ہے اور اس خبر کے بیان کرنے میں کوئی تردید نہیں۔ اس میں راز اور سر یہ ہے کہ یہ روایت چند نمونے اور صورت سے ذکر ہوئی ہے۔ ایک قسم روایات میں یہ عنوان ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب میرا غضب ہے۔ ایک قسم روایات کی شکل اس عنوان سے وارد ہوئی ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور ایک اور قسم میں روایات کی شکل اس عنوان سے وارد ہوئی ہے کہ قالا فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا میری رضا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب میرا غضب ہے۔ روایت سند کے لحاظ سے کسی بھی محقق کے نزدیک شک و تردید نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ تنقید کرنے والے میں سے ان کا امام اور رئیس منقدین شمس الدین ذہبی اس روایت کی صحت پر دستخط امضا کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ صفحہ نمبر 147 ہے۔ عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت۔ کیا سمجھے ہو کیا کہتے ہو؟ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت رکھتی ہیں، لیکن نہ عصمت یعقوب علیہ السلام، نہ عصمت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ نہ عصمت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس مقام عصمت پر پہنچی ہیں کہ جو عصمت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صفحہ نمبر 147 ہی ہے۔ عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غضب اور ان کی رضا۔ سوال: فخر رازی جیسے افراد سے یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر خطا سے محفوظ نہیں اور معصوم نہیں، اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا خواہشات کی خطا سے معصوم نہیں، تو پھر لازم ان کی رضا اور ان کا غضب تھوڑا سا بھی راہ مستقیم اور حق سے منحرف ہوا تو خدا کا غضب اور اس کی رضا بھی باطل اور ناحق سے تعلق پیدا کرے گی۔ بس اس برہان اور دلیل کی بنیاد پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بلند مقام اور منزل پر پہنچی ہیں کہ عقل بشر کام نہیں کرتی۔ ابھی وہ وقت نہیں کہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ عصمت نہیں بلکہ عصمت سے بھی کہیں بالاتر ہے۔ بہت توجہ کرو، عصمت کیا ہے؟ عصمت یہ ہے کہ انسان اس حد تک پہنچے کہ اس کی رضا اور غضب حیوانیات کی حد سے گزر کر عقلانیات کی حد پر پہنچے اور عقلانیات کی حد سے بھی گزرے
اور اس حد کو پہنچے کہ پھر اس کی رضا خدا کی رضا، اس کا غضب خدا کا غضب ہو جائے، اور پھر یہ انسان اس مقام پر پہنچے کہ جہاں خدا غضب کرے وہ بھی غضب کرے، جہاں خدا راضی ہو وہ بھی راضی ہو۔ لیکن یہ مسئلہ اس سے کہیں بالاتر ہے۔ ایک مقام بیان کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حد کو پہنچی کہ جہاں خدا غضب کرتا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی وہاں غضب کرتی ہیں۔ جہاں خدا راضی ہے وہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا راضی ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ خدا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، خدا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں وہ مقام ہے کہ جہاں ایک ایسی ہستی کی معرفت اور ایک ایسے مقام کو درک کرنے پر عقل بھی قاصر ہے۔ صفحہ نمبر 148 ہے، عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس پر ناراض ہوئیں۔ یہاں دو جملے ہیں، اور وہ دو جملے یہ ہیں کہ بخاری نے کتاب خمس میں لکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق اور خیبر کے صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ کیا تو وہ مفصل واقعہ پیش آیا، اور پھر اس شخص پر غضبناک ہو کر اٹھ کر چلی گئی، اور جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئی۔ اور یہاں ہے ابن ابی حدید معتزلی کہتا ہے کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ فاطمہ غضبناک تھیں ابی بکر عمر، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں مجھ پر نماز نہ پڑھیں، اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ خود بخاری اس جگہ لکھتا ہے کہ جب حکومت عمر آئی تو مدینے کے صدقات علی علیہ السلام کو واپس دیے۔ اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سمجھے ہو کیا، اور کیا کہا تم کہتے ہو کہ یہ دو آسمان کے ہدایت کے ستارے ہیں۔ ابو بکر کا عمل غلط تھا کہ اس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق سے منع کیا، یا عمر کا عمل؟ یہاں وہ جگہ ہے کہ تم سب کی عقل کام نہیں کرتی، اور قیامت تک تمہارے پاس سکوت اور خاموشی کے سوا کچھ چارہ نہیں، کیونکہ اس تعارض سے ابو بکر بھی ساقط اور عمر بھی، اور ان دونوں کے سقوط کے بعد جس دن وہ پہلو شکستہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھے گی اور خدا کی عدالت سجے گی، اس وقت خدا تم سب پر احتجاج کرے گا کہ تم سب نے یہ کہا کہ سورہ یہاں پر کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب میرا غضب ہے۔ کیا تمہارے اس برہان اور دلیل کا کوئی جواب کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ یہ ہے کتاب و سنت اور اجماع کا نتیجہ۔ اس بات پر اجماع ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آل ہیں، اور کتاب خدا کی نگاہ میں ذی القربہ اور اجر رسالت ہے، اور سنت قطعیہ کی نظر سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضبناک ہونا خداوند کا غضبناک ہونا ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا خداوند کی رضا ہے، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اور وہ اس سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئیں۔ اس کا یہ عمل اور فعل کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ اور اس کے عمل کی خبر خود سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، بے شک
وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک دلیل اور برہان ہے جو کتاب اور سنت اور اجماع پر قائم ہے۔